ایک دن میں آپ کی ہر وہ جائز مراد پوری ہوگی جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کی خواہش ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اور دیکھیں گے آپ کہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو بہت ساری کامیابیاں سمیٹنے کو ملیں گی، جس میں رزق میں بے انتہا برکت ہوگی، کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جادو ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے اور جادو کا کوئی حل نہیں نکل رہا، بہت سارے عاملین کے پاس ہم اس کا علاج کروا چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے پاس جا جا کر کے ہم تھک چکے ہیں۔ تو جادو کی بہت زیادہ قسمیں ہیں، جادو کس طرح کیا جاتا ہے، کس طرح کروایا جاتا ہے، اس موضوعات کے اوپر میری کثیر ویڈیو ہے، رجت کے اوپر، حصار کے اوپر۔ تو آپ 20 منٹ سے اوپر والی جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ آپ ضرور سنیں۔ چند ویڈیو ہے لیکن اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ مختصر ہے، اگر ان ویڈیوز کا تعارف کروانا شروع کر دوں تو موضوع نہیں ہے، اس لیے مختصر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ان موضوعات کے اوپر جو محنت کی ہے وہ آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت تھا تو بنا دی ہے ویڈیو، اب ذرا تھوڑا سا مصروفیات زیادہ بڑھ چکی ہیں تو اس طرح کہ موضوعات کے اوپر تفصیل سے گفتگو نہیں ہو پاتی۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ رزق میں برکت کے حوالے سے ہے، قرض سے نجات کے حوالے سے ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، تو ان افراد کے لیے یہ بہت ہی عظیم تحفہ ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ اس عمل کو ایک دن جب کریں گے نا تو آپ کو اس کے فیوز و برکات فوراً حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور رکاوٹیں، بندشیں اور یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں، ان تمام رکاوٹوں سے، ان تمام بندشوں سے آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات ہو جائے گی۔ تو یہ عمل ہے جی سورہ کوثر کا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمل کو کرنے والا، دیکھیں یہ عمل بچے بھی کر سکتے ہیں، بزرگ بھی کر سکتے ہیں، جوان بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ترتیب علیحدہ علیحدہ ہے، ان کا وقت علیحدہ علیحدہ ہے، ان کی تقسیم علیحدہ علیحدہ ہے، ان کی زکوٰۃ علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو ہر موضوع کے اوپر دیکھیں بہت سارے ایسے وظائف ہیں جو صرف اولیاء اللہ جو ہے ان کے لیے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ وظائف اس وظیفے کو کر کر کے اس مطلب وظیفہ جو ہوتا ہے نا، عملیات سے چلے میں جانا اور چلے سے ایک منازل کو طے کرنا، اور تصوف کے اندر بزرگان دین اولیاء کاملین سے جو تحفہ ملتا ہے اس میں بڑی محنت کے ساتھ کسی مقام پر پہنچا جاتا ہے۔ لفظ اولیاء اللہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کے ولیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، اور ان اولیاء اللہ میں سے جو مقام ولایت کے مختلف مقام پر، مختلف مراتب پر پہنچ کر تو ایک منزل کو پاتے ہیں، تو وہ چیز اگر بیان بھی کر دیتے ہیں کہ میں نے اس وظیفے سے یا اس منزل سے میں نے جو ہے ایک منزل حاصل کی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مثال کے طور پہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی عامل دم کرے، ٹھیک ہے، بآواز بلند وہ پڑھتا ہے سورہ فاتحہ، مطلب ایسے ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ اگر کسی نے سانپ نے بھی ڈس لی ہے نا تو انہوں نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہے سورہ فاتحہ اور دم کی ہے، ان کو اللہ کی عطا ہے اور ان کے پیچھے محنت ہے، 60 سال، 50 سال، 40 سال، تو انہوں نے پڑھی سورہ فاتحہ، دم کیا اور ان کو شفا ہو گئی۔ تو اب دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یار انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ایک مرتبہ اور دم کیا، تو میں بھی یہ عمل کرتا ہوں۔ یقیناً ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کرنے سے، پڑھنے سے آپ کو فوراً شفا بھی ملے گی، لیکن آپ جو منزل پر وہ پہنچ چکا ہے آپ یہ نہ سمجھے اس کی محنت ہے، اس کی محنت کو دیکھیں۔ اس طرح اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کسی نے محنت کی ہو اور وہ آپ سے کہے کہ آپ یہ عمل کرو، تو وہ عمل اجازت کا جو ہے وہ اجازت کا محتاج ہوتا ہے نا۔ مثلا اس عمل کو کرنے سے پہلے جس بندے نے اس کو اجازت دی ہے
अगर आमिल ने उसको इजाजत दी है वाकई, तो मोहताजगी वहां पर खत्म हो जाती है ना, क्योंकि वो अपनी रूहानी ताकतों से उसको इजाजत देता है और रूहानी ताकतों को उसके ताबे करता है। तो आप होता ये है कि किसी बंदे की 30 साल की मेहनत है, 40 साल की मेहनत है, 50 साल की मेहनत है, तो अब वो जब इजाजत देता है, वो कहता है कि आप ये अमल करें, तो इससे जब इजाजत खास और आम के साथ जब इजाजत दी जाती है, तो उसमें ये होता है कि पढ़ने वाले को उसका फौरन फायदा हासिल होता है। तो इस तरह एक दिन में भी फायदा हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको एक दिन में अमल करने के बाद फौरन फायदा हासिल हो, तो फिर आपको चाहिए कि आपको इस अमल को लेके चलना चाहिए, तो ताकि आपके मजीद जिंदगी की जो रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है यार मुझे 1 रुपए की जरूरत है, या 1 लाख की जरूरत है, या 90 लाख की जरूरत है। एक बंदा कहता ना तो यार मेरी जरूरत पूरी हो जाए, तो मैं कहता हूं कि यकीन मानिए कि आप खुद कहेंगे कि यार मुझे जितनी हाजत सी ना, जितनी भी मुझे जरूरत थी, अल्लाह पाक ने मेरी उन हाजतों को, मेरी उन जरूरतों को पूरा किया है। और बहुत सारे ऐसे कसीर तादाद के अंदर वाकयात मौजूद हैं जिंदगी के अंदर, जिनको मुशाहिदात और मुजरबात की दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो यकीनन आप लेकिन उन वाकयात को सुनाने का वक्त नहीं होता ना, लेकिन इसके बैक पर कसीर ऐसी चीजें हैं जो मैं बयान करूं। मिसाल के तौर पे एक मुझे शख्स की मतलब कॉल आती है, मुख्तसर करके बताता हूं मैं आपको चंद 30-40 सेकंड के अंदर, कि मेरा कारोबार बहुत ज्यादा बंद है। तो मैंने उनको जब ये अमल दिया, तो वो मुझसे कहने लगे कि ये अमल तो मैंने पहले भी कई मरतबा किया है, यानी कि जो सूरह कौसर का अमल मैं देने जा रहा हूं आपको, आप भी कई लोग कहेंगे कि ये हमने हमने अमल पहले भी किया है। लेकिन जब इजाजत के साथ एक चीज का ताल्लुक होता है ना, तो उसकी रूहानियत में इजाफा होता है। तो मैंने कहा जी आपने पहले अगर किया है तो आप मेरी इजाजत के साथ इसको दोबारा करके देख लें, ठीक है ना जी। तो उन्होंने जब वो अमल किया, अच्छा उसने एक और लफ्ज बोला, उसने कहा जी कि मेरे ऊपर तो मुसलसल बार बार जादू किया जाता है। तो फिर मैंने कहा आपके ऊपर 10 आमिल शैतानी बैठकर बैक वक्त भी अगर आप पर जादू करते हैं या उनसे भी ज्यादा तादाद है, तो आप ये अमल करें, इंशाल्लाह उन उन जादुओं की वापस पलट होगी और उन रुकावटों, उन परेशानियों के मामलात जितने भी हैं वो खत्म होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं, तो मैं राब्ता करने वाले अहबाब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वही चीज अगर दोहरानी है व्हाट्सएप पे आके कि जी आप ये चीज हमें बताएं कैसे करना है, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक जितने भी आपको वीडियोस बयान के जरिए वज़ाइफ बताए हैं, वो उनमें पूरी तफसीलात के साथ अमल बताते हैं। जो चीजें नहीं बताई वो पूछने की जरूरत भी नहीं होती, जितना बताया गया उतना आप कर लें, तो इससे अगले बंदे का टाइम भी जाया नहीं होता। अगर जो कोई राब्ता करते हैं तो वो जादू के हवाले से या जिन्नात के हवाले से जो मरीज हैं, और वो भी सख्त पोजीशन में है, नॉर्मल भी नहीं, यानी कि वो इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, तो उस लेवल के लोग जो उनसे है ना, जो इस चीज की हकीकत को समझते हैं, जो अगले बंदे की मेहनत को समझते हैं, तो वो लोग जो है मुख्तसर तादाद के अंदर मैं कोशिश करता हूँ इलाज करने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसका भी करते हैं मेहनत के साथ करते हैं, लेकिन इस तरह सर खपाने वाले, सर खाने वाले, फजूल में टाइम जाया करने वाले ऐसे लोग जो उनसे वो कोशिश किया करे कि माजरत कबूल कर लिया करे। तो और पुरानी वीडियोस के हवाले से मैंने आपको इब्तिदा में अर्ज किया है कि आप वो लाजमी देखें, ताकि उसमें आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें 30-30 मिनट 40 मिनट सिर्फ रजत पे, असार पे, जादू पे, शैतानी अमलियात पे बात हुई है। तो अब यहाँ पे मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि ये अमल मेरे अंदाजे में तो सबको करना चाहिए। और कोई भी आदत है आपको, आपको तंगदस्ती है, आपको गुर्बत है, आपको फक्र फाका जैसे मसाइल हैं, आपको बेरोजगारी के मसाइल हैं, आपको मकरूज हो चुके हैं, या अर्जेंट इज्जत के हवाले से, दौलत के हवाले से, मकाम के हवाले से, कोई भी आपकी आदत है, आप उस अपनी हाजत को अपने जहन में रख कर इस अमल को करें। मेहनत होती है, कोशिश करते हैं, इजाजत आम के साथ आपको देखें, मर्दों खवातीन सबको इजाजत है, और कोई शराइत भी नहीं रखी कि आप ये पूरी वीडियो देखें या ये करे वो करे, ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं समझता हूं कि जिसने मतलब पूरी देखनी है उसको जरूरत नहीं है कहने की ना। तो हाँ, इतना जरूर कह देते हैं आपके आगे, मोहब्बत से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार वीडियो को लाइक कर दिया करें, ये हौसला अफजाई होती है, ठीक है ना जी। तो बकाया आपने इस अमल को बुनियादी तौर पे
سب سے پہلے اس بات کا ذہن میں یقین رکھنا ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد مجھے دست غیب سے مدد آئے گی، اور یہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے روحانی مخلوقات کے ذریعے آپ کی کرے گا۔ ایک مخلوق نہیں، کئی مخلوقات، ہزاروں مخلوقات ہے اللہ کی۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلے بنیادی طور پہ اس عمل کے تابع جو اللہ کی رحمت کے فرشتے، برکت کے فرشتے ہیں، وہ تشریف لائیں گے، اور خاص طور پر آپ کی زندگی میں سے ہر قسم کی الجھنوں کو، ہر قسم کی پریشانیوں کو، اصل میں یہ الجھنوں کو ختم کرنے والا عمل ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب زندگی میں الجھنیں آ جاتی ہے نا، وہ جادو کے ذریعے آئے، دماغی دباؤ کی وجہ سے آئے، شیطانی اثرات کی وجہ سے آئے، اور یہ ساری چیزیں یاد رکھیے گا کہ ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے، ابلیس کے ساتھ ہے، لعین کے ساتھ ہے، اور ہر انسان کے وجود کے اندر جو ہے وہ شیطانی طاقت موجود ہوتی ہے، اور وہ خون میں دوڑتی ہے۔ اس طرح پھر وہ اثرات بڑھتے جاتے ہیں، جنات بڑھتے جاتے ہیں۔ جنات کی بھی ہزاروں قسمیں ہیں، یہ نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں صرف جنات کے حوالے سے صرف ایک ہی قسم ہے۔ ویسے میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اشارتاً میں عرض کر دیتا ہوں، صرف اشارتاً، کہ لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ جس کے اندر جن حاضر اور پٹھا سیدھا منہ کر کے ویلیا چبا، اور وہ مختلف قسم کی آوازیں نکالے، اور مختلف قسم کی بولیاں بولے، اور مختلف قسم کے باتیں کرے، اور عجیب و غریب قسم کا وہ ماحول برپا کر دے، اور چیزیں پلٹ پلٹ کے اور لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرے، بد کلامی کرے، اور عجیب قسم کا ایک ماحول بنا دے۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ جن ہے، اس کے اندر جن ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اثرات جو ہوتے ہیں نا، جنات کی اولاد جو ہوتی ہے، یا طاقتور بھی جنات جو ہوتے ہیں، وہ ساتھ بھی رہتے ہیں، سائے پر بھی کام کرتے ہیں، ابزات پر بھی کام کرتے ہیں، روح پر بھی کام کرتے ہیں، اونلی دماغ پر بھی کام کرتے ہیں، اونلی میدا جگر مسانہ گردہ جو ان کو ٹارگٹ ملا ہوتا ہے اس پہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وجود کے اندر بھی رہتے ہیں۔ تو ظاہر جو ہوتے ہیں وہ بہت خاص قسم کے جنات ہوتے ہیں جو ظاہر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ظاہر ہونے والے جنات کے علاوہ خطرناک جنات وہ ہوتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے۔ ایک بولنے والا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خاموش۔ جو خاموش جنات ہوتے ہیں نا، جو صرف ساتھ رہ کے بربادی کرتے ہیں، اس سے بڑا خطرناک جادو، اس سے بڑا خطرناک جنات نہیں، چاہے وہ چڑیلے ہے، دیو ہے، جو بھی چیز ہے۔ یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ شیطانی طاقتیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ ساتھ رہ کر انسان کی زندگی کے اندر عجیب و غریب قسم کا ماحول بنا دیتی ہیں۔ تو یہ شیطانی طاقتیں، خاموش قسم کی جو شیطانی طاقتیں ہیں، ان کو فوراً یہ ختم کرتا ہے۔ اس لیے بچے کریں تو ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، اور اسکول کالج میں اپنی تعلیم کے حوالے سے کامیاب ہوں گے۔ بیٹیاں کریں، بھائی کریں، بچے کریں، مرد و خواتین سب کریں۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جو سے ہے اس عمل میں، پیچھے میں نے نسبت کے حوالے سے بات کی ہے، وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو اب یہاں پہ اس عمل کو خاص اجازت کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس عمل کو آپ 2 ٹائم کریں، فجر کی نماز کے بعد بھی اور عشاء کی نماز کے بعد بھی، اور یہ ایک دن کا عمل، ایک دن میں آپ کی حاجت پوری ہوگی، میں اتنے یقین سے کہتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ اضافہ ضرور کروں گا کہ یار اس کو آپ لے کے چلو۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ درود شریف پڑھے، جو بھی آپ کو آتا ہے، 100 مرتبہ، 100 مرتبہ